اور اس ٹاپک کے وجہ سے کافی مشکلات بھی آتی ہیں. لیکن اینی وے, ٹریچری آف عرب جوز. تو پہلی چیز آپ کو کوئکلی آئی ول ایکسپلین کہ جو عرب جوز ہیں, لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ جو عربی ہیں بیسیکلی وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. تو ایسا نہیں ہے. نہ تو عربی سارے کے سارے مسلمان جی تو نہ تو عربی سارے کے سارے مسلمان تھے پہلے, اور نہ عربی سارے کے سارے اب مسلمان ہیں. تو عربیوں میں بھی کرسچن ہیں جو عرب ہیں, اور عربیوں میں ہی یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تھے, اور عربیوں میں ہی ایتھیسٹ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تھے اور جن کا کوئی دین نہیں تھا. تو دیور یہ پرسیپشن ٹوٹلی غلط ہے کہ جتنے عرب ہیں وہ مسلمان ہیں. تو ایسا نہیں ہے, نہ ایسا تھا نہ ایسا اب ہے. تو اس کے اندر آپ کو ایک ٹریچری کا بتاتے ہیں کہ جو مکاری جو عرب تھے یہودی, وہ اس کے اندر بڑے ان کو عبور حاصل تھا. اینڈ ان کے اندر جو سب سے زیادہ مین جو ٹریچرس قبیلہ تھا اس کا نام بنو ناظر تھا. الناظر, ناظر کے نام اگر آپ ہبرو میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک بندہ تھا, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے بھی پہلے, بہت سال پہلے. تو یہ ایک بندہ تھا جو ادھر آ کے سیٹل ہوا, اور جو اس کی سے قبائل آگے بنے. بنو نادر ان میں سے ایک قبیلہ تھا. اسی طرح اور لوگ بھی اس کے ساتھ آئے تھے. تو وہ ڈفرینٹ یہودیوں کے جو قبائل آپ پڑھتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے قبائل مکہ میں بھی تھے, دوسری جگہوں میں بھی تھے, خیبر میں بھی تھے, تیمہ میں بھی تھے. بنو نادر واز دا ٹرائب کہ جو سیٹل ہوئی تھی مدینہ کے. تو یہ مدینہ کے پرانے لوگ آپ کہہ لیں. جب کوئی بھی نہیں تھا, جب اسلام نہیں تھا, تو بنو نادر واز ہیونگ لائک میجر اسٹے ان مدینہ. تو یہ مدینہ کے اندر یہ لوگ رہتے تھے, اور یہ کافی وہاں کے رئیس تھے, اور کافی زیادہ یہ چلتا تھا کہ جب, لیکن اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لوگ مسلمان ہوئے, انصار آئے, کنورٹ ہوئے, تو اس وقت یہ لوگ بنو نادر نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف جو نئے مسلمان مدینہ میں تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. تو یہ مکہ کے جو یہودی تھے ان کو بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ جی ان کے اوپر سختیاں کریں. آپ کو شعیب ابی طالب کا واقعہ یاد ہے, ابو جہل کا تھا. تو یہ بیسیکلی کنیکٹڈ تھے, اینڈ دے ور لائک آپ کہہ لیں کہ فلیم تھروور, اور یہ اسپارک کرنے والا ٹرائب تھا. یہ ہر کسی کو پیسے دے کے اور یہ کر کے باقی قبائل کو اپنا انفلوئنس یوز کر کے, تو یہ ان کو اس چیز پہ مجبور کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے سختیاں کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو ہجرت کے بعد, تو ان کو کیونکہ ان کا اتنا کریکٹر خراب تھا اور اتنے زیادہ یہ پچھلے 1-2 سالوں میں یہ چیزیں کر چکے تھے کہ ان کو وہاں سے مدینہ سے نکال دیا. اب جب ان کو مدینہ سے انصار نے نکالا, مہاجر تو خود وہاں نہیں آئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ نیئرسٹ جو مدینہ سے فورٹ ہے خیبر کے 200 کلومیٹر دور ہے مدینہ, تو یہ لوگ خیبر چلے گئے اور مذہب کے انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں نکال دیا, ہمارے سے جاتی ہوئی یہودی بھائی اور 100 اس طرح کے مسئلے مسائل ڈال کے یہ وہاں رہنا شروع ہوا. اچھا, مسئلہ وہاں ختم نہیں ہوا. جب یہ وہاں رہنا شروع ہو گئے تو یہ اپنے کیونکہ عادت سے مجبور ہیں, تو انہوں نے وہاں بھی اپنا ٹریچری اور سازشیں اور یہ ان کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, جس کے اوپر انہوں نے, وہ لوگ بیسیکلی لڑاکا اتنے زیادہ نہیں تھے, they were not interested in these things, لیکن انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جو ہیں یہ چیز کریں, اور جو ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے. اور بنو نادر نے ان کو, خیبر والوں کو مجبور کیا کہ وہ جنگ کی پریپریشن کریں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے کریں گے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں اس طرح کریں کہ ہم آپ کو ساری سپورٹ دیتے ہیں. بنو نادر نے ان کو بولا, اور آپ تیاری کریں, بس ہم نے مسلمانوں پہ مدینہ میں آنا ہے. بیسیکلی ان کا مقصد یہی تھا کہ مدینہ کسی طریقے سے واپس لینا ہے, کیونکہ مدینہ ہی میں یہ لوگ بنو نادر رہتے تھے, اور وہیں سے ان کو نکالا گیا.
तो ये कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल में थे कि किसी तरीके से हमें मदीना वापस लेना। व्हाट दे डिड कि इन्होंने खैबर वालों को भड़काया, खैबर वाले तैयार हुए, मुसलमानों के पास खबर पहुंची और असैसिन जिन्होंने भेजे, और काफ़ी मसले मसाइल जब बढ़े तो मुसलमानों ने डिसाइड किया कि दे विल अटैक खैबर, और उन्होंने फिर खैबर के ऊपर अटैक किया, जिसकी मैं आपको पिछले स्लाइड्स के ऊपर ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आजकल लोग कहते हैं ज़ायनिस्ट। अब ज़ायनिस्ट को किसी और दिन, किसी और टॉपिक, काफ़ी लंबा है तो क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा कर दिया हुआ है। अब ज़ायनिस्ट, जूस, क्रिश्चियन, एथियस्ट, मुसलमान भी अनफॉर्चुनेटली, तो ये डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर पेनिट्रेट कर गए। यू कैन नॉट जस्ट पुट देम इनटू वन रिलीजन। के ज़ायनिस्ट जो हैं वो यहूदी हैं, ऑफ कोर्स बेसिकली ये यहूदी हैं, लेकिन इनके और भी काफ़ी जगहों के ऊपर ये पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं, इवन मुसलमानों के अंदर। जैसे हिंदू हैं, हिंदू ज़ायनिस्ट बन गए हैं, तो ज़ायनिस्ट को किसी और दिन करेंगे। तो क्या बनु नादिर का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो करैक्टर, जो ये कबीला है बनु नादिर का, वो जो अरब जूस हैं, अरब यहूदी, यानी ये अरबी हैं, ये अरबी बोलते हैं, इनकी शक्लें अरबियों वाली हैं और ये अरबी नाम हैं इनके, लेकिन हैं ये यहूदी। तो ये बनु नादिर इज द ट्राइब के जिन्होंने ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट को फॉर्म किया। क्यों इस चीज़ के ऊपर आपको फाउंडेशन मिलती है कि वो इसलिए कि बाकी जो यहूदी हैं दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मिडल ईस्ट, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आप देखें कि जो जूस हैं, जो कटर जूस हैं, जो वो टोपी वाले जूस, वो लंबे बालों वाले, कुंडल वाले, तो वो लोग बेसिकली, कई लोग तो कहते हैं कि इसराइल को बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़ायनिस्ट जो हैं, ये इनका इंटरेस्ट इतना मिडल ईस्ट के अंदर, और ख़ास तौर पे इनका इंटरेस्ट हिजाज के अंदर, और ख़ास तौर पे इनका इंटरेस्ट खैबर के अंदर, और ख़ास तौर पे इनका इंटरेस्ट मदीना के अंदर, इसी चीज़ को हमें फाउंडेशन देता है कि बेसिकली ज़ायनिस्ट आर द अरब जूस, जो अरबी यहूदी थे मदीना के बनु नादिर, वो जब डिस्प्लेस हुए खैबर के बाद, डिफरेंट जगहों में चले गए, तो जो ये मूवमेंट ज़ायनिस्ट की उठी है 1900 सेंचुरी के अंदर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर के जाने के बाद, तो ये इकट्ठे होके कि वो ज़ायनिस्ट हैं जो अरबी हैं, और इनका बेसिक पर्पस, अब देखें रिसेंटली बैतुल मक़दस का इंसिडेंट हुआ है, लेकिन ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। इनका बेसिक मकसद मदीना को कैप्चर करना है, क्योंकि ये कहते हैं कि मदीना हमारा है, मुसलमान हमसे बाद में आए हैं, उससे पहले हम मदीना के अंदर रहते थे। तो ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट बेसिकली इज बनु नादिर। तो ये अंडरस्टैंड आप करें कि ये जूस की भी ट्राइब है, ये बनु नादिर सबसे ज़्यादा हमारी लफ्ज़ों में कमीने हैं। तो इसके आगे आप चलते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था कि क्वेश्चन बनता है कि क्या बनु नादिर मदीना वापस आ सकेंगे। तो अगर तो आप हमारे से पूछें या मैं आपसे पूछूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान से हमें यकीन है कि वो कहेगा कि ओवर माय डेड बॉडी कभी भी नहीं हम आने देंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेसीज पे जाएं और हदीस पे जाएं और एंड ऑफ द टाइम की जो प्रोफेसीज हैं उनके ऊपर जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अल्लाह बेहतर जानता है कि साफ ज़ाहिर बाद में तो वो अच्छा ही होना है, तो उसके अंदर हम ये कहेंगे कि बनु नादिर विल बी एबल टू रिटर्न टू मदीना, क्योंकि वो जो हदीस है कि दज्जाल की जो फोर्सेस हैं, दज्जाल की फोर्सेस वो मदीना के अंदर आ जाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर मदीना गए हैं, तो इनको ये बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ पता होगी कि मदीना की जो हदूद इन्होंने कर दी है, हरम की हदूद, मदीना सिटी तो बहुत फैल गया, हरम की भी हदूद काफ़ी फैल गई है, और एयरपोर्ट तक हरम की ही हदूद आती है। तो इसके अंदर हम ये कहें कि जी ओहद का जो पहाड़ है वो बेसिकली मदीना के तो अंदर है ही है, पहले नहीं होता था, अब वो हरम की हदूद के अंदर ही आ गया ओहद का पहाड़। तो वो हदीस है कि दज्जाल मदीना तक, ओहद के पहाड़ तक दज्जाल विल रीच, और वहाँ आके उसको रोका जाएगा। अनदर टॉपिक सम अदर डे। लेकिन मदीना के अंदर दज्जाल आ जाएगा और दज्जाल की फोर्स भी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर आप इनका हगल का बॉर्डर देखें, जो सऊदी अरब का बॉर्डर है जॉर्डन और इसराइल के साथ, नॉर्थ में तबूक वाली साइड से, तो वहाँ से लेके मदीना तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 850 850 किलोमीटर। तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये 850 किलोमीटर
کانکر کر کے یہ مدینہ تک پہنچ جائیں گے فورسز. اور یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ اگر ہم سے پوچھے تو وی ول سے اوور آر ڈیڈ باڈی, لیکن اگر ہم پروفیسیز پہ جائیں تو مسلمان انشاءاللہ لڑیں گے, لیکن یہ دجال یہاں تک پہنچ جائے گا اور بنو ناظر مدینہ کے گیٹ تک دے ول بی ایبل ٹو ریچ مدینہ. تو یہ ایک یہ چیز تھی. اب آتے ہیں لاسٹ پورشن کی طرف کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار جو سوڈ ہے وہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین نے یوز کی. تو میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کو, لیکن پرسیپشن یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوڈ ملی حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو آگے کئی ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آگے یہ سوڈ انہیرٹ تھی, انہیریٹنس کے اندر تھی. وہ اس کے ڈاکومنٹس کوئی جو روایات ہیں جو حضرت علی کی انہیریٹنس ڈیوائڈ ہوئی تھی, تو اس کے اندر ذوالفقار واز گیون ٹو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی انہیریٹنس کے طور پہ ذوالفقار سوڈ وینٹ ٹو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ذوالفقار کربلا میں موجود تھی. واللہ علم ہو بھی سکتی ہے, کئی لوگ کہتے ہیں نہیں موجود تھی, حضرت علی کی شہادت کے اوپر یہ سوڈ اٹھ گئی تھی, کیونکہ اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی انہیریٹنس کے اندر یہ آتی نہیں تھی, آسمان سے اتری تلوار تھی اور واپس سے اٹھا لی گئی. تو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ یہ سوڈ کربلا میں یوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہوئی ہے اور نہیں بھی ہوئی, لیکن بیسیکلی یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سوڈ کسی انسان نے نہیں بنائی اور یہ سوڈ آسمانوں سے اتاری گئی. اب اسی کے اندر ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پاس یہ سوڈ موجود ہوگی جب وہ ان کا نزول ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پاس آلریڈی یہ سوڈ ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پاس یہ سوڈ نہیں ہوگی کیونکہ یہ تلواروں کا زمانہ تو ہے نہیں اور ویپنس کا ہے. بٹ اگین یہی چیزیں کہ تینوں ہم ایک ہی ہیں. پرسیپشن ہماری یہی ہے کہ یہ سوڈ از اے سمبل آف پاور, اور یہ ایک سمبل آف پاور ہے, اور مسلمانوں کی ویپنس کے اندر یہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ویپن ہے. جیسے کہ خیبر کے اندر کوٹڈ ہے کہ دیر از نو سوڈ لائک ذوالفقار اینڈ دیر از نو واریئر لائک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے سلیش کیا مرحب کو, لائٹ سلیش ہو یا اوپر سے اس کو ہیڈ اسٹرائک تھی, تو جو ڈپکشن ہیں, جو پکچرز ہیں جن کے اندر فردوسی اور کافی لوگوں نے یہ ڈپکٹ کیا ہوا ہے. پہلے زمانے میں لوگ ہسٹری جو تھے, کیونکہ کانفلکٹ کافی زیادہ تھے آج کی طرح, تو لوگ جو انٹلیکچوئل تھے جیسے علامہ اقبال صاحب ہیں, تو انہوں نے کئی اشعار فارسی میں کہے ہوئے ہیں, کئی اردو میں کہے ہوئے ہیں, کافی ڈیفیکلٹ ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن میسج دینا ہوتا تھا تو وہ دے جاتے تھے. تو اسی طریقے سے اس سے پہلے اگر آپ 800 صدی یا 1000 صدی کے قریب جائیں تو اس کے اندر جو ہسٹورینز تھے, ایک تو درباری ہسٹورینز ہوتے تھے جو ابھی بھی ہمارا کئی میڈیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ جن کو آپ آج کل لفافہ کہتے ہیں, تو وہ درباری ہسٹورینز تھے. وہ اپنی ہسٹری لکھتے تھے, ہر بندے نے اپنی ہسٹری لکھوائی ہوئی تھی اور وہ دربار میں ہی بیٹھ کے وہ ہسٹری ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طریقے سے کئی ہسٹورین تھے جو ایکچوئل ہسٹورین تھے. تو ایکچوئل ہسٹورین کتابوں کے بجائے وہ پینٹنگز کے اندر ڈپکٹ کرتے تھے اپنی جو بھی وہ واقعات اور جو انہوں نے اس کو کرنا ہوتا تھا. تو اس میں کئی لوگوں نے اس کو سلائڈ سلیش کیا ہوا ہے کہ مرحب کو سلائڈ سلیش کیا, 2 ٹکڑے ہو گئے, اور کئی لوگوں نے اس کو اسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے 2 ٹکڑے تھے. تو یہ ذوالفقار سوڈ کی جو خاصیت ہے, اس کے اندر جب ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پاس یہ ہوگی یا نہیں ہوگی, تو میں نے جیسے آپ کو ایکسپلین کیا کہ سمبولکلی اٹ ریپرزینٹس پاور. تو میں بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام مہدی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے آتے ایسا دنیا کا دور آ جائے گا کہ کیونکہ اتنے ٹیکٹیکل ویپنز اور ہمارے یہ جو نیوکلیئر آرسنل ہے اور خطرناک قسم کا
آج کل اسلحہ ہے، تو وہ استعمال جب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو جنگیں اس کے بعد ہوں گی پوسٹ دوز وار ہوں گی، تو وہ تلواروں پتھروں سے اور انہی سے ہوں گی، کیونکہ ساری دنیا آلموسٹ تباہ ہوگی اور سب چیزیں ختم ہوگی، تو تب میں بھی دا سارڈ ول کم بیک. لیکن وہی بات ہے کہ وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ ایگزیکٹلی، آپ نہیں بتا سکتے. لاسٹ کوشچن، ویئر از ذوالفقار ناؤ؟ کسی کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس کا پرپس ختم ہو گیا تھا، جن کے لیے وہ تلوار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گفٹ کی. جب حضرت علی نہیں گئے اللہ کے پاس چلے گئے، تو پھر وہ ذوالفقار کو دنیا میں رکھنے کا کوئی پرپس نہیں تھا. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار کہیں گم گئی، موجود ہے، دوبارہ اپیئر ہوگی. اس چیز کا کوئی جواب پازیٹیو، مطلب آپ یہ پازیٹیو ہی ہے ساری چیزیں، لیکن ایگزیکٹ کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ ایگزیکٹلی اگر آپ کچھ اسپیسیفک ہو کے جواب دے دیں. لیکن وہی چیز ہے کہ ذوالفقار کے ریپلیکاز جو بنے ہوئے ہیں دنیا میں اس کو شو کرنے کے لیے اس کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن ایکچوئل اصل تلوار، جیسے میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جو ایکچوئل اصل تلواریں ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ جب ٹرکس ادھر تھے، عثمانی حکومت تھی حجاز کے اندر، تو جب یہ واپس گئے، کیونکہ ان کو کوئی ایسا ریزسٹنس یا کوئی وہ چیز نہیں تھی کہ لارنس آف اریبیا اور یہ چھوڑیں اس کو کسی اور دن کریں گے، لیکن ٹرکس کو کوئی ریزسٹنس یا سچ نہیں تھی. بڑے آرام سے مطمئن ہو کے یہ 1-2 سال لگا کے یہاں سے گئے، کیونکہ استنبول جو تھا وہ اس پہ خطرہ آ گیا تھا ورلڈ وار ہارنے کے بعد. وہاں جرمن کا ساتھ دیا تھا، تو اس کے بعد جب الائز جیتے تو اس پہ بھی صاحب ظاہر جنگیں ہونا شروع ہوگی. طرابلس گیا، دمشق گیا، تو اس طریقے سے ان کو یہ تھا کہ استنبول بھی گیا. حجاز یہ تھا، اور یہ جو لوگ لوکل تھے، ٹرائب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ٹیک کیئر آف اٹ. چھوٹی سی لڑائیاں جارڈن والے بارڈر کے اوپر ہوئی ہیں جب انہوں نے یہ ٹرین اور ریل اڑا دی تھی ترکوں کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی یہاں سے بہت مطمئن آرام طریقے سے واپس گئے، اسی لیے وہ یہ ساری چیزیں کہ یہاں ہم چھوڑ جائیں گے تو اب تو انگریز آ گیا، اب تو اس کے اوپر تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، تو وہ یہ چیزیں لے گئے، تبرکات سارے لے کے چلے گئے. اور جو لوکل تھے انہوں نے بھی، ان کو کوئی زیادہ ان کا انٹرسٹ اس چیز میں نہیں تھا، تو انہوں نے بھی کہا آپ لے کے جا رہے ہیں تو لے لیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو استنبول ہی میں توپکاپی پیلس کے اندر ایکچوئل اصلی چیزیں آپ کو، اصلی تلواریں ملیں گی، مائنس ذوالفقار. ذوالفقار از ناٹ اویلیبل. اب اس کو سیشن کو ختم کرتے ہیں. مقصد ہمارا اس پروڈکٹ کو بنانے کا ایک تو یہ تھا کہ آپ کو 2 چیزیں یہ پروڈکٹ ریمائنڈ کرائے گا. ایک کہ ذوالفقار کی جو ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز آپ کو بتائیے. نمبر 2، دا ٹریچری آف عرب جوز، جو بنو نادر ہے، اور یہ خیبر شکن کا جو ورڈ ہے. چند مہینے پہلے آپ نے، چند مہینے ہو گئے یا 1 سال سے زیادہ کی بات ہے، آپ نے ایک پکچر انٹرنیٹ کے اوپر فلوٹ ہوتی ہوئی دیکھی تھی جس کے اندر وہ یہودی کو پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ چارٹ پیپر تھا اٹھایا ہوا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی مسلمانوں کو ایڈریس کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی خیبر میں جو آپ جیتے ہیں یہی آپ کا آخری چانس تھا. تو آپ دیکھیں کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ وہ بنو نادر، کیونکہ انہوں نے مدینہ کو جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے ہی مدینہ، تو زائنسٹ اوپر سے، تو ان کا یہی مقصد، انہوں نے کہا کہ جی خیبر میں آپ کا وہ آخری بار آپ جیتے تھے، اب ہم آپ کو بتائیں گے. تو میں ان سے یہی بولوں گا کہ خیبر واز ناٹ آر لاسٹ چانس، اینڈ آپ کو ہم لاٹ کے اندر ملیں گے، اور لاٹ لد جو ہے وہ ہم آپ کو وہاں پکڑیں گے اور وہاں آپ کی طبیعت صاف کریں گے. تل ابیب سے تھوڑی سی دور ایک سٹی ہے لد، جسے کہتے ہیں اللاٹ کہتے ہیں، اللد کہتے ہیں. عثمانیوں کے دور تک ہمارے قبضے میں تھی وہ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے سال ہوئے، 70 سال ہوئے، تقریباً 1400 سال ہمارے ہی قبضے میں رہی ہے وہ مسلمانوں کے. یہ 70 سال سے تقریباً جب سے اسرائیل فارم ہوا ہے تو ان کے قبضے میں گئی ہے وہ.
اور وہ جگہ ہے جہاں دجال ریٹریٹ کرے گا، اور وہ جگہ ہے جہاں ان کی کہتے ہیں کہ مت ہیں، لیجنڈ ہیں کہ ان کے جو نیوکلیئر آرسنل ہے اسرائیل کا وہ وہاں سٹورڈ ہے، اور وہ ان کی ایئر بیس بھی ہے. اور ہماری جو پروفیسیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دجال ریٹریٹ کر کے بیت المقدس نہیں جائے گا، ہارتا ہوا جب اس کو ہم فالو کریں گے تو وہ ریٹریٹ لارڈ میں کرے گا. تو خیبر واز ناٹ آر لاسٹ چانس، لارڈ ول بی یور گریو یارڈ. یہ چیز ان کو بتانی ہے. اور یہ مطلب خیبر شکن کا اس کا پروڈکٹ کا نام اس لیے رکھا ہے کہ کوئی ریمائنڈ کراتے رہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کا غرور کو خیبر میں توڑا تھا اور اب ہم لارڈ میں توڑیں. تو اٹس این امیزنگ پروڈکٹ. میں آپ کو شو نہیں کر سکتا، پروٹوٹائپس ہمارے پاس ہیں. چند دنوں کے اندر یہ لاکٹ اویلیبل ہوگا ہماری ویب سائٹ پہ. بہت ہی ہائی اسپیسیفکیشن ہم نے اس کو بنایا ہے. اس کی چین بہت ہی سپیریئر چین ہے، اور اس کا جو میک ہے میٹل کے اندر، سالڈ میٹل کے اندر یہ بنا ہوا ہے. اور ایک اس کی جو فیچر ہیں میں نے اور ساریاز نے، ہم نے وی میڈ شور کہ وہ ایگزیکٹلی ویسے ہم جیسے دوسرے کام کرتے. تو یہ مقصد آپ کو اس کا پورے کا ایکسپلین کرنا تھا. کئی لوگوں نے آپ نے جوائن کیا، ڈراپ ہو گئے، دوبارہ آگے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس کو ریکارڈڈ سیشن کو ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی، چینل کے اوپر ساریاز کا جو ہے، اور فیس بک اور انسٹاگرام، ٹویٹر، جہاں سے بھی آپ لوگ جوائن کیے ہیں ساروں پہ ڈالیں گے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک بھی کریں اپنے طور پہ. بڑے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم نے مس کر دی ہو، وہ ایڈیشن آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا. پروڈکٹ بہت ہی امیزنگ پروڈکٹ ہے، اینڈ وی وانٹ کہ آپ اس پروڈکٹ کو لیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں آپ ایکسپلین بھی کریں لوگوں کو، اور ان کو بتائیں بھی کہ یہ پروڈکٹ ساریاز کا جو ذوالفقار ہے لائف ٹائم پروڈکٹ ہے. بیسک کیئر اگر آپ ہمارے بیجز لیتے ہیں اور پروڈکٹس لیتے ہیں، ایک بیسک کیئر آپ نے کرنی ہے. کوئی کیمیکل نہیں لگانا، کچھ نہیں لگانا، نہ چین خراب ہوتی ہے، نہ پینڈنگ، نہ بیجز. تو آئی تھنک کہ آج کا پرپز ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ لوڈ آپ کر دیں گے پورا. آپ اس کو دوبارہ سے پورا سیگمنٹ وائز بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ نوید بھائی آپ کا. میں تو دراصل لیٹ ہی سیشن جوائن کیا تھا کیونکہ مجھے انفارمیشن ہی، میں نے ابھی اوپن کیا انسٹا تو میں نے دیکھا ہے کہ جی سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے. تو 10 o'clock پہ آگیا سٹارٹ ہوا تو میں 10:30 پہ جوائن کیا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ریمیننگ پارٹ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ یوٹیوب تقریباً کافی سارے فرینڈس جو ہیں جن کو میں نے ریکمینڈ کیا وہ یوز بھی کر رہے ہیں. اور میں نے بھی وہ مارک 4 کا لیپل پین جو تھا وہ منگوایا تھا، اور ماشاءاللہ سے ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی میں. دراصل لیپل پن یوز کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصد جو ہے، جو ہمارے جو ایک چھپے ہوئے دشمن ہے اور جو سامنے دشمن ہے ان کا دل جلانا ہے. تو بیسک مقصد ہمارا یہ ہے، اور اسی چیز پہ ہم لوگ آپ کی پروڈکٹس کو بھی یوز کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے سب سے اچھی بات یہ کوالٹی ہے پروڈکٹ کی. تو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ سواڈ کب ریلیز ہوگی. انشاءاللہ اس کو بھی آرڈر کریں گے، اور میں ہوپ کرتا ہوں اور آپ کو کیونکہ وہ جان گئے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات ہے سر، آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری یوتھ ولگیرٹی میں اور فضول چیزوں میں پڑی ہوئی ہے. مطلب جن چیزوں کا مقصد کوئی نہیں ہے. اس ٹائم پہ ایک ترکش سیریز کا آنا اور جس نے مسلمانوں کو تھوڑا سا شعور دیا، اوپر سے ایسے پلیٹ فارم کی ہمیں ضرورت ہے جیسا آپ کا پلیٹ فارم ہے، تاکہ مسلمانوں کو، ان کی یوتھ کو اندازہ اور ان کو ان کی مطلب ہسٹری یاد دلائی جائے کہ یار آپ لوگوں کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اب آپ کے باؤ اجداد نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور آپ لوگ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہو، صرف زندہ رہنے کے لیے، ان کے ٹکڑوں میں پلنے کے لیے ہم نہیں آئے. ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مولا علی کا نام، اور تمام اپنے جتنے عظیم صحابہ کرام ہیں ان کا نام بلند کرنے کے لیے. تو آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہ پازیٹیوٹی سپریڈ کر رہا ہے، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میرے حوالے سے کسی طرح کی آپ کو ہیلپ ریکوائرڈ ہوئی تو میں ویسے بھی میں آپ کا پلیٹ فارم کافی میں نے اس کو مطلب ہے میں نے سپریڈ کیا ہے، کافی لوگوں کو شیئر کیا ہے، اور اس حوالے سے کسی میری ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو آئی ایم آلویز دیئر فار یو نوید بھائی. اور تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس ویلیویبل انفارمیشن. اور میں ویٹ کر رہا تھا، میں نے کوشچنز دیکھے تھے، میں کہہ رہا تھا کب آئے گا سیشن، کب آئے گا. فائنلی آ گیا آج. تو تھینک یو سو مچ فار دس. پروڈکٹ بھی تقریباً ہم اس کے ٹرائل کر رہے ہیں کوالٹی کے. آپ کو پتہ ہے
کہ ہم اس کو ڈفرینٹ جی جی ٹیکنک میں گزارتے ہیں, پانی میں رکھتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں پریشر کے جی اندر. جی تو پروڈکٹ بن گیا انشاءاللہ ود ان آپ کہہ لیں کہ 7 سے 8 دن کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ ریلیز کر دیں گے. ایک دفعہ کوالٹی کی کنفرمیشن آ جائے کہ کوئی ایشو نہیں آیا اس کے اندر, تو ہوپ فلی انشاءاللہ. جی باقی یہ ہے کہ اسٹے کنیکٹڈ, اور آپ لوگوں کے سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اس طریقے کی کوئی آپ مطلب کمپنی ہے نہیں کہ ہمارے پیچھے کو فنڈز ہیں یا کوئی چیز ہے, ہمیں ساری چیزیں خود ہی تو اس کے اندر آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو جتنا آپ آگے اسپریڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں شیئر کریں, اسپریڈ کریں, یہ چیز کر دیں. میں اپنے میرے پاس ایک پیج ہے اباؤٹس میں ماشاءاللہ سے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں, اس میں بھی میں آپ کا پیج شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور انسٹاگرام پہ تو میرا پرسنل پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے, لیکن میں وہاں پہ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں, اور وہاں سے بھی آپ میں ہمیں انشاءاللہ شیئر. اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر نا جو ہمارا نمبر ہے آپ کے پاس ہوگا, تو اس کے اوپر آپ ہمیں وہ پیج کی بھی بھیجیے گا, میں اس کو انشاءاللہ پرسنلی آپ کے پیج کو میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر دوں گا ابھی. انشاءاللہ ول اسٹے کنیکٹڈ. اور آگے ایک سیشن بڑا امپورٹنٹ آ رہا ہے 10 جولائی کو, کیونکہ درمیان میں ٹریول کر رہا ہوں, تو وہ غزوہ ہند کے بعد اس کے اوپر, تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اچھی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ نوید بھائی. اپنا خیال